بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پرتاثیر عمل آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے ذاتی گھر کا باعث بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ذاتی مکان ہو، ذاتی رہائش ہو، تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ جس نے بھی اس کو یکسوئی کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذاتی گھر عطا فرمایا ہے، گھر دیا ہے، اور اللہ نے اس کو ذاتی گھر کا مالک بنا دیا ہے۔ یاد رکھے، ہم لوگ اللہ سے مکان تو مانگتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑا، عالی سے اعلیٰ گھر مانگیں۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضروریات زندگی میں اولین ترجیح ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے پاس کوئی جائیداد، کوئی گھر نہیں تھا۔ بعض لوگ یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ تقوی ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ زہد و تقوی کے خلاف آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی کون ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر: جب مدینہ شریف گئے تو 9 بیویوں کو 9 کمرے بنا کر دیے، مسجد نبوی کے ساتھ، اور وہ ملکیت تھے ہمارے نبی کے ازواج کے، اور وہ ان میں رہائش پذیر رہی، بعد میں بھی رہی، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو اتنی عظیم ہستی ہے، زمانہ بھر میں جو بٹ رہا ہے، تیرے گھر کا اناج زہرا۔ سیدہ فاطمہ مدینہ شریف میں دور ان کی رہائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے، میری بیٹی قریب آ جائے، مسجد نبوی کے اطراف پر آس پاس آ جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر وقف کر دیا، تحفہ میں دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا جب سیدہ کائنات کو ذاتی گھر مل گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی گھر مل گیا۔ تو یاد رکھے، گھر کو مانگنا، گھر کی تلاش کرنا، گھر کو اللہ سے مانگنا، یہ عزت کا باعث ہے، کیونکہ آپ پھر لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں ہوتے، اپنی اولاد کو نہیں چھوڑتے، اپنی اولاد کو ایک سہارا دے کے جائیں، چھت دے کے جائیں۔ اللہ سے مانگے، یا اللہ، تیرے نبی کے صحابہ اور تیرے نبی کے اہل بیت نے مانگا ہے، اہل بیت نے جب گھر مانگا ہے تو ہم بھی اس لیے مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے۔ تو یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ گھر کے لیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، بہت پرتاثیر ہے۔ سورۃ اعراف کے پہلے رکوع کی آخری آیت، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس کو پڑھے 190 مرتبہ، 190 ٹائم، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لے، اور اس آیت کریمہ کو آپ کوشش کریں ہر مہینے 1 مرتبہ پڑھ لے، ورنہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے تاریخ، اور اگلے مہینے بھی پڑھ لے۔ اگر کوشش کرے ہر مہینے پڑھتے رہے 1 بار کم از کم، اور انشاءاللہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں اللہ آپ کو گھر دے دے گا، ذاتی گھر دے دے گا۔ بہت سے مرد اور عورتوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا یہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہے کہ ہم نے کیا، اللہ نے ہمیں ذاتی گھر دے دیا۔ پلاٹ ہے، گھر نہیں بن رہا، پھر بھی پڑھیں، گھر ادھورا ہے پھر بھی پڑھیں، پلاٹ بھی نہیں ہے پھر بھی پڑھیں، اللہ سب کچھ دے گا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔